پاکستان اور بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی تاریخ، آپریشنز اور دونوں ملکوں کی بڑی ایجنسیوں یعنی ISI اور را کی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوششوں پر نظر ڈالی جائے تو بہت سے واقعات ایسے ملتے ہیں جب ISI اور را ایک دوسرے کے مد مقابل آئیں اور کبھی ایک تو کبھی دوسری ایجنسی چت ہو گئی۔ ایسے لاتعداد چھوٹے بڑے واقعات ہیں جب ISI اور را کے ایجنٹ، ہینڈلر اور ڈبل ایجنٹ پکڑے گئے، لیکن یہ واقعات آج تک ان انٹیلیجنس ایجنسیوں کے سیف ہاؤسز سے باہر نہیں نکل سکے۔ تاہم پاکستان سے را کے ایک اعلیٰ افسر کرنل کلبھوشن یادو کی گرفتاری اور اعتراف جرم ایک ایسا واقعہ ہے جس کی دنیا بھر کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی، کیونکہ اس سے پہلے جاسوسی کی دنیا میں اتنے بڑے رینک کا افسر کبھی پکڑا نہیں گیا۔ بلا شبہ اس کا کریڈٹ ISI کو ہی جاتا ہے، جس نے کلبھوشن یادو کو ٹریپ کیا اور اسے پاکستان بلا کر گرفتار کر لیا۔ کلبھوشن یادو را میں پاکستان کے معاملات کا انچارج تھا اور ایران کے شہر چابہار سے پاکستان میں تخریب کاری پھیلاتے ہوئے اپنے ہینڈلر کو کنٹرول کر رہا تھا۔ کلبھوشن نہ صرف بلوچستان میں ہونے والی تخریب کاری کو ہوا دے رہا تھا بلکہ کراچی کی بدامنی میں بھی اسی کا ہاتھ تھا۔ تخریب کاری کا یہ نیٹ ورک وہ بلوچ علیحدگی پسندوں، کراچی کی کچھ سیاسی جماعتوں کے ارکان اور جرائم پیشہ افراد کی مدد سے چلا رہا تھا۔ کلبھوشن یادو کون تھا اور یہ کیسے اپنے ہینڈلر کے ذریعے پاکستان میں تخریب کاری کی وارداتیں کر رہا تھا؟ اسے کیسے ٹریپ کر کے پاکستان بلایا گیا اور پھر ایسا کیا جال بچھایا گیا کہ وہ پاکستان میں ہونے والی تخریب کاری کا اعتراف جرم کرنے پر مجبور ہو گیا؟ یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ کلبھوشن کا تعلق پولیس افسروں کے خاندان سے ہے۔ اس کا والد سدھیر یادو ممبئی پولیس کا کمشنر رہا، جبکہ چچا سبھاش یادو باندرا پولیس اسٹیشن کا انچارج تھا۔ یہ لوگ ممبئی کے مضافات پودائی میں رہتے ہیں۔ کلبھوشن یادو نے 1987 میں انڈین نیشنل ڈیفنس اکیڈمی جوائن کی اور یہ 1991 میں انڈین نیوی کا حصہ بن گیا۔ ترقی کرتا ہوا نیوی میں کمانڈر بن گیا۔ یہ عہدہ لیفٹیننٹ کرنل کے برابر ہوتا ہے۔ 13 دسمبر 2001 کو انڈین پارلیمنٹ پر حملہ ہوا۔ کلبھوشن یادو نے اس حملے کے بعد را جوائن کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ عارضی طور پر نیوی سے را میں چلا گیا۔ را تینوں فوجی سروسز کے افسران کو ہائر کرتی ہے اور ان سے اپنے مطلب کا کام لیے جاتے ہیں۔ جن دنوں کلبھوشن را میں شامل ہوا تو اجیت دوول اس زمانے میں انڈین انٹیلیجنس بیورو کا ڈائریکٹر تھا۔ اجیت دوول بلوچستان اور کراچی پر کام کر رہا تھا۔ اجیت دوول نے کلبھوشن یادو کو بلوچستان ونگ میں بھجوا دیا۔ یہاں کلبھوشن نے 2 سال ٹریننگ لی، فارسی اور بلوچی زبان سیکھی۔ حسین مبارک پٹیل کے جعلی نام سے پونا سے پاسپورٹ بنوایا اور یہ ایران کے ساحلی شہر چابہار آ گیا۔ کلبھوشن نے چابہار میں کارگو کمپنی کھول دی۔ یہ کمپنی کھولنے کا مقصد بڑا واضح تھا۔ چابہار کو بھارت اور ایران گوادر کے مقابلے کی بندرگاہ بنانا چاہتے ہیں۔ چابہار گوادر سے متصل ساحلی شہر ہے۔ را یہاں بیٹھ کر گوادر اور اقتصادی راہداری کو آسانی سے نشانہ بنانا چاہتی ہے۔ اسی لیے یہاں بھارت نے اپنا انٹیلیجنس بیس قائم کر رکھا ہے۔ یہ دفتر بھارت نے ایران کی باقاعدہ اجازت سے بنا رکھا ہے۔ مقصد صرف اس کا یہ ہے کہ ایران کی نظروں کے سامنے تو گوادر کی بجائے چابہار کی بندرگاہ کو سامنے لایا جائے، جبکہ پس پردہ بھارت گوادر اور پورے بلوچستان پر نظر رکھ سکے اور یہیں سے پورے پاکستان میں تخریب کاری کر سکے۔ بھارت دراصل کلبھوشن یادو کی کارروائیوں کو ایران سے بھی خفیہ رکھنا چاہتا تھا۔ کلبھوشن یادو حسین مبارک کے نام سے
تاجر بن کر ایران پہنچا۔ کلبھوشن 2004 اور 2005 میں کراچی بھی آیا اور یہاں بھی اس نے اپنے رابطے استوار کیے۔ آہستہ آہستہ یہ ترقی کرتا ہوا پاکستان آپریشن کا سربراہ بن گیا۔ یہ ایک بڑا عہدہ تھا، بجٹ کی بھی کمی نہیں تھی۔ بھارت نے کلبھوشن کو $400 ملین دیے۔ اتنی بڑی رقم دینے کا مقصد صرف پاکستان کو نقصان پہنچانا تھا۔ کلبھوشن نے یہ رقم بلوچ علیحدگی پسندوں اور کراچی میں بدامنی پھیلانے والے گروپوں میں تقسیم کر دی۔ ISI کو اس بارے میں معلومات مل چکی تھی۔ کراچی میں آپریشن کا آغاز ہوا اور بلوچستان میں علیحدگی پسندوں نے دھڑا دھڑ ہتھیار ڈال کر پاکستان کا ساتھ دینا شروع کیا تو واقعات کی کڑیاں ملنا شروع ہوئی۔ ISI بلوچستان اور کراچی آپریشن کے دوران حسین مبارک پٹیل تک جا پہنچی۔ ISI کو پتہ چلا کہ بلوچستان کے علیحدگی پسندوں، کراچی کے مافیاز ہوں یا پھر ملک میں خودکش حملہ آوروں کے ماسٹر مائنڈ، یہ تمام لوگ چابہار سے آپریٹ ہو رہے تھے۔ وہیں سے انہیں ہدایات ملتی ہیں اور رقم بھی وہیں سے بھجوائی جاتی ہے۔ ISI نے اس دوران ایسا جال بچھایا کہ کلبھوشن کی ہر حرکت سے انہیں آگاہی حاصل ہوتی رہی۔ کلبھوشن کی بھارتی لوکیشن بھی ISI کے نوٹس میں آتی رہی۔ اس طرح یہ شخص آہستہ آہستہ پاکستانی ایجنسیوں کے سامنے کھلتا چلا گیا، یہاں تک کہ جنرل راحیل شریف اور DG ISI جنرل رضوان نے اسے پکڑنے کا فیصلہ کر دیا۔ یہ پاکستان کی انٹیلیجنس کی تاریخ کا ایک مشکل ترین آپریشن تھا کیونکہ کلبھوشن عام جاسوس نہیں تھا۔ یہ پاکستان کے خلاف تمام بھارتی آپریشن کا سربراہ تھا۔ یہ فیلڈ آپریٹر تھا اور دنیا میں آج تک کوئی ملک کسی دوسرے ملک کے اتنے بڑے انٹیلیجنس آفیسر کو نہیں پکڑ سکا۔ لیکن ISI نے یہ تاریخ بدل دی۔ ISI نے ایک منصوبہ بنایا اور اپنے لوگوں کو کلبھوشن کے نیٹ ورک میں داخل کیا۔ یہ لوگ بلوچ علیحدگی پسندوں میں بھی داخل ہو گئے اور کراچی کی بدامنی کے ذمہ داروں میں بھی گل مل گئے۔ اس طرح پاکستانی انٹیلیجنس نے کلبھوشن کے مد مقابل ایک نیٹ ورک تشکیل دے دیا۔ اس نیٹ ورک کے باوجود ISI کو کلبھوشن یادو کو پاکستان لانے میں 1.5 سال لگ گیا۔ ISI کے لوگ بلوچ علیحدگی پسندوں میں اپنی جگہ بنانے کے بعد آہستہ آہستہ حسین مبارک سے براہ راست رابطے میں آئی اور آخر میں ان لوگوں نے اسے پاکستان کی ایک انتہائی عام شخصیت کے اغوا اور قتل کا ایک فل پروف منصوبہ پیش کیا۔ یہ منصوبہ اگر کامیاب ہو جاتا تو پاکستان کی عالمی سطح پر بے حد بدنامی ہو جاتی۔ اس منصوبے کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے کلبھوشن خود بھی ایکٹیو ہو گیا۔ اس منصوبے نے دراصل کلبھوشن یادو عرف حسین مبارک پٹیل کو پاکستان آنے پر مجبور کر دیا۔ 3 مارچ 2016 پر کلبھوشن یادو نے ایران سرحد کراس کی اور پاکستان آ گیا۔ یہ بلوچستان کے ضلع خاران کی تحصیل مشکیل آیا اور یہیں اسے گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا۔ کلبھوشن کوئی عام جاسوس نہیں تھا کہ اتنی آسانی سے ہاتھ آ جاتا۔ گرفتاری کے بعد اس نے ہاتھ پاؤں مارے اور فرار ہونے کے علاوہ اپنی گرفتاری کو غلط فہمی قرار دے کر نکلنے کی کوشش کی، لیکن اسے پکڑنے والے عام لوگ نہیں تھے بلکہ پورے آپریشن کے منظر اور پس منظر سے آگاہ تھے۔ اس لیے کلبھوشن کی ایک نہ چلی اور اسے ISI کے ایک خفیہ سیل میں منتقل کر دیا گیا۔ کلبھوشن کے پاس گرفتاری کے بعد 2 آپشن تھے۔ یہ حسین مبارک پٹیل کی شناخت پر ڈٹا رہتا، ٹارچر سہتا اور اس دوران دنیا سے گزر جاتا، یا یہ پھر خود کو فوج کا حاضر سروس آفیسر ڈکلیئر کر کے قانون کے مطابق مراد حاصل کرتا۔ کلبھوشن سمجھدار تھا، اس لیے اس نے ایسا ہی کیا۔ اس نے اپنی شناخت ظاہر کر دی اور تفتیش کاروں سے تعاون کرنے لگا۔ یوں
پاکستان نے اسے جنگی مجرم کا سٹیٹس اور حاضر سروس آفیسر کی تمام مراد دے دیں۔ کلبھوشن جادھو کے سامنے جب چھپانے کو کچھ نہ رہا تو اس نے اپنے سارے رابطے پاکستان کے حوالے کر دیے۔ کلبھوشن کی اطلاعات پر ملک کے مختلف حصوں سے 400 لوگ گرفتار ہوئے، اسلحے کی بھاری کھیپ بھی برآمد ہوئی اور سیاسی جماعتوں میں چھپے ملک دشمن عناصر بھی سامنے آ گئے۔ کلبھوشن را کے 13 اہم لوگوں سے بھی رابطے میں تھا اور ان سے براہ راست احکامات لیتا تھا۔ یہ لوگ بھی سامنے آ گئے۔ تفتیش کے دوران کلبھوشن سے ان لوگوں کو فون بھی کرائے گئے اور ان کی گفتگو بھی ریکارڈ کی گئی۔ پاکستانی مجرموں نے بھی کلبھوشن سے رابطوں، فنڈز، اسلحہ اور مختلف آپریشنز کا اعتراف کر لیا۔ ISPR کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل عاصم باجوہ نے پریس کانفرنس کے دوران بھارتی خفیہ ایجنسی را کے گرفتار ایجنٹ کی اعترافی بیان کی ویڈیو چلائی، جس میں کلبھوشن جادھو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا نظر آیا۔ یہ اعتراف بھارت کے منہ پر بہت بڑا تماچا تھا اور اس اعتراف نے بھارت کو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑا۔ کلبھوشن جادھو نے بتایا کہ وہ ممبئی کا رہائشی اور بھارتی نیوی کا حاضر سروس افسر ہے، جس میں اس کا تعلق ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ سے ہے، جبکہ نیوی میں اس کا نمبر 41558Z ہے۔ اس نے 1987 میں نیشنل ڈیفنس اکیڈمی میں شمولیت اختیار کی، جس کے بعد جنوری 1991 میں انڈین نیوی میں اس کی شمولیت بطور کمیشن آفیسر ہوئی، جہاں سے اس کی بطور کمیشن افسر ریٹائرمنٹ 2022 میں ہونا تھی۔ وہ دسمبر 2001 تک انڈین نیوی میں خدمات سر انجام دیتا رہا۔ اس کے بعد بھارتی پارلیمنٹ پر حملہ ہوا اور یہ وہ وقت تھا جس کے بعد 2002 میں اپنی 14 سالہ نیوی کی سروس کے بعد 2003 میں بھارتی خفیہ ایجنسیوں کے لیے جاسوسی کے فرائض سر انجام دینا شروع کر دیے۔ اس کے لیے اپنا کوڈ نام حسین مبارک پٹیل رکھا، جو بھارتی ایجنسیوں کے لیے کام کرنے کی وجہ سے اپنایا۔ کلبھوشن جادھو نے مزید اعتراف کرتے ہوئے بتایا کہ وہ جاسوسی کے لیے ایران چلا گیا اور چابہار میں اپنا ایک چھوٹا کاروبار شروع کر دیا۔ اس دوران 2003 اور 2004 میں اپنے خفیہ نام کے ساتھ کراچی کے کئی دورے کیے، جن کا مقصد را کے لیے کچھ بنیادی اہداف پورے کرنا تھا۔ اس کے عوض اسے 2013 کے آخر میں بھارت کی سب سے بڑی خفیہ ایجنسی را میں شامل کر لیا گیا۔ کلبھوشن نے بتایا کہ بطور را آفیسر اسے بلوچستان اور کراچی میں امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کا ہدف بھی دیا گیا تھا، جبکہ پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں کا مقصد عوام میں خوف و ہراس پھیلانا تھا۔ کلبھوشن جادھو نے اپنے اعتراف میں بتایا کہ وہ را کے جوائنٹ سیکرٹری انیل کمار گپتا کے ماتحت کام کرتا ہے۔ انیل کمار گپتا کے پاکستان میں موجود رابطوں میں خاص طور پر بلوچ اسٹوڈنٹ تحریک کو چلانا اس کا کام تھا۔ را کی طرف سے بلوچ باغیوں کے لیے فنڈنگ بھی کی جاتی تھی، جبکہ اس کا کام بلوچ باغیوں کے ساتھ مسلسل رابطہ رکھنا، ان کی مدد اور اشتراک سے کارروائیاں کروانا تھا۔ یہ کارروائیاں مجرمانہ اور قومی سالمیت کے خلاف تھیں، جنہیں دہشت گردانہ کارروائیاں کہہ سکتے ہیں، اور ان کا مقصد شہریوں کو ہلاک کرنا یا نقصان پہنچانا تھا۔ کلبھوشن جادھو نے بتایا کہ اس پورے عرصے میں اسے پتہ چلا کہ بلوچ لبریشن کی کارروائیوں میں بھارتی خفیہ ایجنسی را پوری طرح ملوث ہے اور ان کارروائیوں کی زد میں پاکستان اور ارد گرد کا خطہ بھی شامل ہے۔ کلبھوشن کے مطابق وہ 3 مارچ کو را کے افسران کی طرف سے اسے دیے گئے مختلف اہداف کے حصول کے لیے پاکستان جا رہا تھا، جہاں داخل ہونے کا بنیادی مقصد بلوچ علیحدگی پسندوں کے ساتھ بلوچستان میں کارروائیاں کرنے کے لیے میٹنگ کرنا اور وہ پیغامات بھارتی ایجنسیوں کو دینا تھے۔ میٹنگ کا بنیادی مقصد
یہی تھا کہ عراق مستقبل میں بلوچستان میں کچھ بڑی کارروائیاں پلان کرنا چاہتی تھی اور کارروائیوں کے متعلق بلوچ علیحدگی پسندوں سے بات چیت کرنا تھی، لیکن ایران کے بارڈر سے پاکستان کی سرحد عبور کرتے ہوئے وہ پاکستانی حکام کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا۔ کلبھوشن نے بتایا کہ اسے پتہ چل گیا کہ اس کے انٹیلیجنس آپریشن ناکام ہو چکے ہیں اور وہ پاکستانی حکام کی حراست میں آ چکا ہے، جس کے باعث اس نے اپنی شناخت ظاہر کر دی۔ پاک فوج نے کلبھوشن جادو کا کورٹ مارشل 1952 کے پاکستان آرمی ایکٹ کی دفعہ 59 اور 1923 کے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی دفعہ 3 کے تحت کیا اور اس دوران اسے مکمل قانونی معاونت فراہم کی گئی۔ کلبھوشن جادو نے مجسٹریٹ اور عدالت کے روبرو اس بات کا اعتراف کیا کہ اسے راہ نے پاکستان میں جاسوسی اور اسے عدم استحکام سے دوچار کرنے کی منصوبہ بندی اور رابطہ کاری کی ذمہ داری سونپی تھی۔ اس کے علاوہ بلوچستان اور کراچی میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی امن آمنہ کی صورتحال بہتر بنانے کی کوششوں کو سبوتاژ کرنا بھی اس کی ذمہ داریوں میں شامل تھا۔ فوجی کارروائی کے دوران کلبھوشن پر لگائے گئے تمام الزامات درست پائے گئے، جس پر اسے سزائے موت سنا دی گئی۔ کلبھوشن کی گرفتاری سے عراق کو جو ہزیمت اٹھانا پڑی وہ بھارت کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ پہلے تو بھارت نے روایتی طریقے اپناتے ہوئے انکار کیا، لیکن ثبوت اتنے تھے کہ بھارتی ذمہ داران کے لیے دفاعی انداز اختیار کرنا بھی مشکل ہو گیا۔ چنانچہ بھارت نے کلبھوشن جادو کو اپنا جاسوس تسلیم کر لیا اور اس کی رہائی کے لیے لابنگ شروع کر دی۔ عالمی عدالت انصاف میں اس مقدمے کو لے کر جانے کا مقصد بھی پاکستان پر دباؤ ڈال کر کلبھوشن کو رہا کروانا ہے۔